بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام حمزہ. پچھلی بار حسن بھائی کے ساتھ ہم عالم بننے کی جو کرائٹیریا یا جو ریکوائرمنٹس ہے وہ دیکھ رہے تھے. پچھلی بار ہم 4 لیولز جو صلاحیت کی ہوتے ہیں وہ ہم نے کی تھی. 2 دیکھ لی تھی, آخری 2 کی بات ہو رہی تھی. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی بھیا, 2 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین سے اگر آپ تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا لیول تھا ایک عام آدمی کا. عملی مطالبات پورے کر دیں, اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دیتے ہیں. ایک عام آدمی سے ہرگز اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ دین کے پورے رموز, دین کی پوری حقیقت, دین کے اندر اتر کے اشیاء کی علت ان کو جانے, باہمی ربط کو جانے, نئے معاملات کے اندر اس پہ اجتہادی اطلاق کرے. عام آدمی کے پاس نہ اس کی فرصت ہوتی ہے, نہ یہ انٹلیکٹ ہوتی ہے, اور نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ یہ کام کرے تو یہ کام اپنا اخراج مانگتا ہے, اور اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے. اچھا, اس کو کبھی بھی اس پہ معمول نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ادنا لیول ہے, نہیں, ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کو دی ہے اس کے لحاظ سے کمپیریزن ہوتا ہے. میں آپ کو بڑے خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. میرے ہاں ٹوئن بچوں کی پیدائش ہوئی. تو جب بچوں کی پیدائش ہوئی, بالکل نیا ایکسپیرینس تھا, بالکل کم عمری میں نوجوان. تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ہر 2-3 مہینے بعد. تو میں نے کوئی 2-4 مہینے بعد جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میرے بچے کی عمر 4 مہینے ہو گئی ہے, دنیا میں 4 مہینے کے بچے کا کتنا وزن ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کے بتائیں کہ میرا بچہ کتنا صحت مند ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بڑی قیمتی بات بتائی تو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے پس منظر میں, لیکن اس سے میں نے ایک بڑا سبق حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ ایز اے ڈاکٹر ہم کبھی بھی یہ کمپیریزن نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر 4 مہینے کے بچوں کا وزن کیا ہے اور آپ کے بچوں کا وزن کیا ہے, اس سے ان کا جو گروتھ چارٹ ہے وہ ڈیولپ ہو, بلکہ ہم ان کا کمپیریزن خود ان کی پیدائش سے لے کر اب تک سے کریں گے. گروتھ ہی بس. ہاں, یعنی آپ کا کمپیریزن باہر سے نہیں ہوتا, آپ کا کمپیریزن خود آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی اس کے لحاظ سے بھی کتنا وزن لے کے پیدا ہوا تھا اور اس میں اس نے کتنا اضافہ کیا ہے. تو صلاحیت کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو ایک کامن مین پیدا کیا ہے اور آپ چیزوں کو اس طریقے سے اندر اتر کے نہیں دیکھتے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کر کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑی, یعنی یہ تک نہیں پتا کہ کوئی کہیں جا رہا ہو تو روکنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. نکیل پکڑ کے روک لیا اور کہا جنت میں جانے کا نسخہ بتائیے. اور آپ نے جواب میں چند بنیادی باتیں بتائیں, بھئی نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج ادا کرو, اور 1-2 اخلاقیات کی باتیں بتائیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ میں کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا. تو وہ جب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی بات پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو گیا. گویا جنت میں داخل ہونے کا جو معیار ہے وہ علم نہیں ہے, وہ صلاحیت کی بنیاد پر دین کا انڈیپینڈنٹ اسکالر بننا نہیں ہے, وہ جو آپ کو صلاحیت دی گئی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے. تو پہلا لیول یہ تھا. دوسرے لیول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ آگے بڑھ کے چیزوں کو ان کی حقیقت میں جاننے کی کوشش کا آغاز کرتے ہیں. مقصد جان لیتے ہیں, علت جان لیتے ہیں, موٹی موٹی بنیادی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. بھئی دین کا مقصد تزکیہ ہے, کن کن پہلوؤں سے تزکیہ ہونا ہے, اخلاق کے پہلو سے, بدن کے پہلو سے, خورنوش کے پہلو سے, عبادت کا مقصد کیا ہے, بنیادی کانسیپٹس کیا ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں. لیکن اس سے آگے کی بات نہیں. اس سے آگے تو پھر اختلافات آپ کے سامنے آئیں گے, تو اس میں آپ کیا کریں گے. تو 2 ہی رستے ہیں, یا تو آپ کسی عالم پر اعتماد کریں اور عمل درآمد شروع کر دیں اور زندگی گزار لیں, کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. یہ وہ 3 مہینے کا وقت. ہاں, یہ 3 مہینے آپ کو اس میں چاہیے کہ آپ کسی عالم سے بات چیت کریں, پوچھیں, وہ آپ کو بنیادی دین کا پورے جو اصول ہے, میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب اسلام کیا ہے, یا غامدی صاحب کی کتاب الاسلام, یا اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا بھی اسلام کیا ہے, تقاضے کیا ہے, بنیاد کیا ہے, حقیقت کیا ہے, مقصد کیا ہے, یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اچھا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں, آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں. ایک تصور عام طور پہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دین کا اتنا بڑا عالم, سب سے بڑا عالم, اور خدا کا آخری پیغمبر, خدا کا فرستادہ, چنیدہ, منتخب کردہ, اور وہ حتمی حجت قول فیصل لے کر آیا ہوا ہے, تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ جیسے ہی اس کی صحبت میں جائیں تو وہ تو دین کے بالکل آپ کو کہتے ہیں سکہ بند اور مایہ ناز, ان کو عالم بن جانا چاہیے. وہاں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو مثال دی بدو کی, عام آدمی کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. کتنے ہی صحابہ ہیں جو اس کے بعد اس دوسرے لیول پر کھڑے ہوئے ہیں کہ دین کو جو ان کی ہدایات ہیں ان کی حقیقت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں, اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے. وہ تیسرا مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر تجزیے کی, تحلیل کی, انٹلیکچول ڈسکشنز کو ڈائجسٹ کرنے کی
صلاحیت رکھتے ہیں. یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے بالعموم براڈ بیس تعلیم سے. اس وقت دنیا کے اندر جو ڈومینز آف نالج ہیں وہ آپ کو صرف معلومات نہیں دیتے، بلکہ وہ معلومات کو فلٹر کرنے کا ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی آپ کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. مثلا آپ ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر دیکھیے، جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کو ووٹ کے باب میں انتخاب کرنا ہوتا ہے. ان کے سامنے بہت سارے کمپیریٹیو نظریات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے. اسی طریقے سے آپ کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، بھائی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے سائنسدان بننا ہے. اس میں آپ کے سامنے بہت ساری معلومات پڑی ہوتی ہے، اس کی آپ توجہ کرتے ہیں. ہسٹوریکل معاملات ہوتے ہیں، بھئی کیا ہوا تھا فلاں جگہ پہ، آپ روز نیوز میڈیا پہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے، آپ کی ایک اورینٹیشن ہے، آپ لینگویج کو جانتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کی اسکل رکھتے ہیں، آپ فلٹریشن کے پروسیس سے واقف ہیں، آپ کے اندر تجزیہ تحلیل کی صلاحیت ہے، یا کسی حد تک کہیے کہ آپ ایک انٹلیکچوئل بینگ ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں. یہ کیا کریٹیکل انالیسس؟ کریٹیکل انالیسس ہے. آپ صلاحیت کے ساتھ چیزوں کی تنقیح کرتے ہیں، دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، اصل کو دریافت کرتے ہیں، سررشتے ڈھونڈتے ہیں. بھائی مولانا مودودی نے بات کی ہے تو ان کی بیسک فکر کیا ہے؟ بھائی وہ تو اصل میں غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، لہذا غلبہ دین کی بات کے نتیجے میں دین اصل میں ایک نظام بن کے آئے گا. تو اب یہ فکری مقدمات ہیں جن کو آپ نے کنیکٹ کیا. آپ نے انڈیویجول تھاٹس کو پرسیو نہیں کیا، نہ ان کی حقیقت کو سمجھا، بلکہ آپ نے کلیکٹیو وزڈم بنایا کسی فکر کا، کسی تعبیر کا. یہ دنیا کے ہر معاملے میں یہ جو تیسرے مرحلے کے لوگ ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. سیاست میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، معیشت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آئیڈلس اور اپنے جو بڑے رہنما مفکرین ہیں، اسی طریقے سے گلوکار ہیں، اسی طریقے سے جو مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے انتخاب میں کر رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ وہ دین کے باب میں چوائسز بناتے ہیں ریزن ریشنلٹی کی بنیاد پہ. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے جس مرحلے کے لیے کم سے کم آپ کو 1 سال چاہیے اگر آپ اسلام کے باب میں اپنے آپ کو انٹلیکچولی اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو کچھ کتابیں پڑھنی پڑیں گی. مثلا ہم نے ایک تیسرے مرحلے کا ایک نصاب تجویز کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم کے طریقے پہ دین کو سمجھنا. دین کا علمی مطالعہ کرنا، عالم بننا نہیں، اسکالر بننا نہیں، محقق بننا نہیں، علمی مطالعہ کرنا. یہ دین کا جو علمی مطالعہ ہے اس کے لیے ہم نے نصابات بنائے ہیں. 1 سال چاہیے آپ کو. 1 سال فل ٹائم بھی نہیں، آپ ہفتے میں 3 گھنٹے دے دیں. اپنی جو بھی آپ کا کیریئر ہے آپ اس کو جاری رکھیں، لیکن 2-3 گھنٹے فوکسڈ ہو کے آپ دے دیں 1 سال میں، تو آپ اس پورے مرحلے سے گزر. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا ہم نے جو نصاب بنایا ہے، میں اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی 3 سٹیجز کا نصاب ہے. پہلے سٹیج میں کیا ہے جی، آپ غامدی صاحب کی ایک کامن کتاب پڑھتے ہیں الاسلام، جس میں انہوں نے خلاصہ بتا دیا پورے دین کا کیا ہے. پورا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کو آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد حدیث کی کوئی بنیادی کتاب پڑھتے ہیں. یہ پہلا سٹیج ہے اس تیسرے لیول میں جہاں آپ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر دوسرا سٹیج کیا ہے، غامدی صاحب نے کتاب لکھی ہے میزان. اس میں انہوں نے اپنی پوری تعبیر کا علمی استدلال بیان کیا. اس کے آڈیو ویڈیو لیکچرز بھی ہیں. اسی طریقے سے اس کی شرح کی ہے ایک عالم نے، اس کو آپ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث کو کرٹیکلی انالائز کر کے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں. پھر اسی انٹلیکچوئل سطح کا جو یہ تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر تیسرا سٹیج یہ ہے، یہ 3 مہینے کے سٹیجز ہوتے ہیں سال کے اندر. تو تیسرا سٹیج کیا ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. قرآن پڑھ لیا آپ نے، ترجمہ پڑھ لیا، اب آپ کمپیریزن کرتے ہیں. مثلا آپ نے ابن کثیر کو لے لیا، آپ نے روایتی تعبیر میں مفتی تقی عثمانی کی تفسیر کو لے لیا، آپ نے مولانا مودودی کی تفسیر کو لے لیا، آپ نے غامدی صاحب کی تفسیر کو لے لی. اب آپ 3-4 کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ آیت ہے، اس کی انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے، اس سے یہ مدعا اخذ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس سے یہ مدعا اخذ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس سے یہ مدعا اخذ کیا. اسی طریقے سے حدیث میں منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے معرف الحدیث، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں کمپیریٹیو ان باقی چیزوں کے مقابلے میں. پھر پوری کی پوری جو تعبیرات ہیں، اس طرح میزان میں تعبیر بیان ہوئی ہے، اس کا کمپیریٹیو مطالعہ کرتے ہیں. حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی، اس کے ساتھ اس کو رکھ کے، اس طریقے سے مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس موضوع پر جو کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے حال میں قرآن و سنت کا باہمی تعلق علمی نوعیت کی، تو یہ اصل میں آپ کو کمپیریزن کے انداز میں
اینالائز کرنے کے لیے آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو چیلنج کرنے کا مرحلہ ہے. جو ایگزسٹنگ جو لٹریچر فنش پروڈکٹ جو بن گئے ہیں وہ آپ سارے سب کو کمپیئر کرتے ہیں. اور کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ استدلال جان کر. کمپیئر کو جانتے ہیں اصل کو جان کر کہ بات کہاں سے کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غامدی صاحب کو اب آپ پڑھیں گے تو ان کے یہاں ہر مفکر کے یہاں ایک نظام فکر ہوتا ہے، ایک چین آف آرگومنٹ ہوتی ہے. وہ انہوں نے اپنے آرٹیکل اصول و مبادی میں بیان کیے. بھائی قرآن کو وہ کیا حیثیت دیتے ہیں، سنت وہ کیسے پرسیو کرتے ہیں، حدیث ان کے یہاں کہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بڑی بڑی مشکلات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. اس سے ان کا ایک نظام فکر بنتا ہے. تو ایک عام آدمی جو انٹلیکچولی اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتا ہے وہ کمپیریزن کے اندر جاتا ہے. اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ کتاب پڑھ سکتا ہے. اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، وہ 2-4 گھنٹے لیکچر سن سکتا ہے، وہ ترجمہ پڑھتا ہے، نوٹس بناتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتی جو علمی طور پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. مغربی معاشروں میں شاید اس سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ تعلیم بہت عام ہے، براڈ بیس تعلیم کا کلچر ہے، یا اسکولنگ سسٹم میں کریٹیکل انالیسس آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ہے تیسرا مرحلہ. جس تیسرے مرحلے پر اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 سال کا وقت چاہیے. جو کیریئر آپ نے دنیا میں اپنایا ہوا ہے آپ اس کو اپناتے ہوئے دین کی جو بڑی تعبیرات ہیں، 3-4 بڑی تعبیرات ہیں، ان کی جو سورس بکس ہیں ان کا آپ کمپیریٹیو مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ مطالعہ کسی ٹیچر کی رہنمائی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مطالعہ اس وقت جو لٹریچر موجود ہے اپنے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بھی بن گئے. مثلا ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے المورد کا پاکستان میں بھی، یہاں بھی دنیا بھر میں اساتذہ ہیں، علماء ہیں، وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ہے تیسرا لیول جس پر آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس تیسرے لیول پہ ہم گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ 4تھے لیول کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں.